مصر سے مواب تک سفر۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کے ماتحت دل باندھے ہوئے ملک مصر سے نکل کر چلے تو ذیل کی منزلوں پر انہوں نے قیام کیا، اور موسیٰ نے ان کے سفر کا حال ان کی منزلوں کے مطابق خداوند کے حکم سے قلم بند کیا۔ سو ان کے سفر کی منزلیں یہ ہیں: پہلے مہینے کی 15ویں تاریخ کو انہوں نے رامسیس سے کوچ کیا۔ فسح کے دوسرے دن سب بنی اسرائیل کے لوگ سب مصریوں کی آنکھوں کے سامنے بڑے فخر سے روانہ ہوئے۔ اس وقت مصری اپنے پیلوٹوں کو، جن کو خداوند نے مارا تھا، دفن کر رہے تھے۔ خداوند نے ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دی تھی۔ سو بنی اسرائیل نے رامسیس سے کوچ کر کے سکات میں ڈیرے ڈالے، اور سکات سے کوچ کر کے ایتام میں جو بیابان سے ملا ہوا ہے مقیم ہوئے۔ پھر ایتام سے کوچ کر کے فی ہخیروت کو، جو بال صفون کے مقابل ہے، مڑ گئے اور مجدال کے سامنے ڈیرے ڈالے۔ پھر انہوں نے فی ہخیروت کے سامنے سے کوچ کیا اور سمندر کے بیچ سے گزر کر بیابان میں داخل ہوئے، اور دشت ایتام میں 3 دن کی راہ چل کر مارا میں پڑاؤ کیا، اور مارا سے کوچ کر کے ایلیم میں آئے، اور ایلیم میں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے۔ سو انہوں نے یہیں ڈیرے ڈال لیے، اور ایلیم سے کوچ کر کے انہوں نے بحر کلزم کے کنارے ڈیرے کھڑے کیے، اور بحر کلزم سے چل کر دشت سین میں خیمہ زن ہوئے، اور دشت سین سے کوچ کر کے دفقہ میں ٹھہرے، اور دفقہ سے روانہ ہو کر الوس میں مقیم ہوئے، اور الوس سے چل کر رفیدیم میں ڈیرے ڈالے۔ یہاں ان لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملا، اور رفیدیم سے کوچ کر کے دشت سینا میں ٹھہرے، اور دشت سینا سے چل کر کبروت ہتاوا میں خیمے کھڑے کیے، اور کبروت ہتاوا سے کوچ کر کے حسیرات میں ڈیرے ڈالے، اور حسیرات سے کوچ کر کے رتما میں ڈیرے ڈالے، اور رتما سے روانہ ہو کر ریمون فارس میں خیمے کھڑے کیے، اور ریمون فارس سے جو چلے تو لبنا میں جا کر مقیم ہوئے، اور لبنا سے کوچ کر کے ریسا میں ڈیرے ڈالے، اور ریسا سے چل کر کہیلاتا میں ڈیرے کھڑے کیے، اور کہیلاتا سے چل کر کوہ سافر کے پاس ڈیرا کیا۔ کوہ سافر سے کوچ کر کے ہرادا میں خیمہ زن ہوئے، اور ہرادا سے سفر کر کے مکھیلوت میں قیام کیا، اور مکھیلوت سے روانہ ہو کر تحت میں خیمے کھڑے کیے۔ تحت سے جو چلے تو تارا میں آ کر ڈیرے ڈالے، اور تارا سے کوچ کر کے متکا میں قیام کیا، اور متکا سے روانہ ہو کر ہشمونا میں ڈیرے ڈالے، اور ہشمونا سے چل کر موسیروت میں ڈیرے کھڑے کیے، اور موسیروت سے روانہ ہو کر بنی یاکان میں ڈیرے ڈالے، اور بنی یاکان سے چل کر ہور حجد جاد میں خیمہ زن ہوئے، اور ہور حجد جاد سے روانہ ہو کر یتباتا میں خیمے کھڑے کیے، اور یتباتا سے چل کر ابرونا میں ڈیرے ڈالے، اور ابرونا سے چل کر اسیون جابر میں ڈیرا کیا، اور اسیون جابر سے روانہ ہو کر دشت سین میں جو قادس ہے قیام کیا، اور قادس سے چل کر کوہ ہور کے پاس جو ملک ادوم کی سرحد ہے خیمہ زن ہوئے۔ یہاں ہارون کاہن خداوند کے حکم کے مطابق کوہ ہور پر چڑھ گیا، اور اس نے بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے 40ویں برس کے 5ویں مہینے کی 1 تاریخ کو وہیں وفات پائی۔ اور جب ہارون نے کوہ ہور پر وفات پائی تو وہ 123 برس کا تھا، اور اراد کے کنانی بادشاہ کو، جو ملک کنان کے جنوب میں رہتا تھا، بنی اسرائیل کی آمد کی خبر ملی،
اور اسرائیلی کوہ ہور سے کوچ کر کے زلمونا میں ٹھہرے، اور زلمونا سے کوچ کر کے فنون میں ڈیرے ڈالے، اور فنون سے کوچ کر کے ابوت میں قیام کیا، اور ابوت سے کوچ کر کے ای ابریم میں جو ملک مواب کی سرحد پر ہے ڈیرے ڈالے، اور اییم سے کوچ کر کے دیبون جد میں خیمہ زن ہوئے، اور دیبون جد سے کوچ کر کے المون دبلا تائیم میں خیمے کھڑے کیے، اور المون دبلا تائیم سے کوچ کر کے ابریم کے کوہستان میں جو نبو کے مقابل ہے ڈیرا کیا، اور ابریم کے کوہستان سے چل کر مواب کے میدانوں میں جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں خیمہ زن ہوئے، اور یردن کے کنارے بیت یسیموت سے لے کر ابیل ستیم تک مواب کے میدانوں میں انہوں نے ڈیرے ڈالے۔ یردن پار کرنے سے پہلے ہدایات۔ اور خداوند نے مواب کے میدانوں میں جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو وہاں سے نکال دینا، اور ان کے شبیہ دار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا، اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کر دینا، اور تم اس ملک پر قبضہ کر کے اس میں بسنا، کیونکہ میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے کہ تم اس کے مالک بنو، اور تم قرعہ ڈال کر اس ملک کو اپنے گھرانوں میں میراث کے طور پر بانٹ لینا۔ جس خاندان میں زیادہ آدمی ہوں اس کو زیادہ، اور جس میں تھوڑے ہوں اس کو تھوڑی میراث دینا، اور جس آدمی کا قرعہ جس جگہ کے لیے نکلے وہی اس کو حصے میں ملے۔ تم اپنے آبائی قبائل کے مطابق اپنی اپنی میراث لینا۔ لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے ہوں گے، اور اس ملک میں جہاں تم بسو گے تم کو دکھ کریں گے، اور آخر کو یوں ہوگا کہ جیسا میں نے ان کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ویسا ہی تم سے کروں گا۔ ملک کی